الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپا لیتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنا فضل. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، ایسا عذاب جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے توحید، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ. پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو آیت کے شروع میں توحید کا حکم ہے، شرک سے بچنے کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم ہے، نیکی کا حکم ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم ہے، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تو کیا تعلق ہے اس کا؟ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو بندہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، غرور کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا نہیں ہوتا. جو بندہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بھی کما حقہ عبادت نہیں کرتا. سب سے بڑا غرور تو اللہ کا انکار ہے، سب سے بڑا فخر اور غرور تو حق کا انکار ہے، اللہ کی بات سے انکار، نبی کی حکم سے انکار. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے احکامات پر کما حقہ کاربند نہیں ہوتا، ایک تو اللہ کے احکامات پر کاربند نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی برتر سمجھتا ہے. غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا. تو جو فخر غرور کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے بھی بالا سمجھتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو وہ کما حقہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. نمبر دو، جو تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، وہ دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچائے؟ دوسروں کو تو فائدہ وہ پہنچاتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، جو منکسر المزاج ہوتا ہے، جو اپنی حدود میں جو اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، ایسا شخص دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے. جو بندہ تکبر میں مبتلا ہو، فخر غرور میں مبتلا ہو، تو وہ کبھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. یہ فخر اور غرور، تکبر، یہ اتنا بڑا جرم ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ایسا ہی حدیث مبارکہ میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. رائی برابر تکبر والا جنت میں نہیں جا سکتا، ولیعاذ باللہ.
تکبر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ واقعی بڑے ہیں۔ اللہ الجبار بھی ہیں، اللہ المتکبر بھی ہیں، اللہ العظیم بھی ہیں۔ کبریائی تو اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ تو اب آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ یہ جو الذین ہوتا ہے یہ عام طور پر اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے جملے سے ملا ہوتا ہے، یہ اسم موصول ہوتا ہے، اس کے بعد صلہ ہوتا ہے، تو یہ اصل میں پچھلے جملے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے جو شخص تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ تکبر اور فخر کرنے والا وہ تو واضح ہے ہمارے سامنے، کون تکبر کرتا ہے، کون فخر کرتا ہے۔ تکبر اور فخر کرنے والے کی اور صفات کیا ہے؟ اس کی اور صفات یہ بھی ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یہ بھی متکبر لوگ ہوتے ہیں۔ متکبر کی، فخر اور غرور کرنے والے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچائے، وہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھتا ہے، دوسروں کو تو بڑا حقیر کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ لوگوں کو تو حقیر سمجھتا ہی سمجھتا ہے، وہ اللہ رسول کو، اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ تکبر کے دو مرحلے ہیں، بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو حق کا انکار پہلے ہے، پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کے بعد وہ حق کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اور جو متکبر ہوتا ہے تو وہ بخیل ہوتا ہے، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، صرف خود بخل نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، وہ چھپا لیتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنا فضل، اللہ نے جو ان کو اپنا فضل دیا ہے، اللہ نے جو ان پر انعام کیا ہے مال و دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، وہ اس کو لوگوں میں آگے تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ کون سا ان کا ذاتی ہے؟ انسان خود اپنا مالک نہیں ہے، انسان کے جسم انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان کی مرضی انسان کے جسم پہ نہیں چلتی، تو انسان کی صلاحیتیں، انسان کا مال و دولت، انسان کا اقتدار، وہ کہاں سے انسان کا ہو گیا؟ جب انسان کو انسان اللہ نے بنایا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں انسان کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ نے کیا کیا نظام چلائے ہوئے ہیں، اللہ نے چلائے ہوئے ہیں۔ انسان کا جسم بھی انسان کا نہیں ہے، صلاحیتیں بھی انسان کی نہیں ہیں۔ کون سے انسان نے اپنے آپ کو خود صلاحیتیں دی ہیں؟ کیا کسی انسان نے اپنی آنکھیں خود بنائی ہیں، اپنے کان خود بنائے ہیں، اپنا دل خود بنایا ہے، اپنا سارا جسم خود بنایا ہے؟ یہ جو جسمانی صلاحیتیں ہیں، پھر جو اس کے علاوہ جو صلاحیتیں ہیں، انسان کوئی علم و فنون حاصل کرتا ہے تو یہ چیزیں انسان کی تو نہیں ہو جاتی۔ انسان کوئی مال و دولت کماتا ہے، اگر جائز طریقے سے بھی کما لے، جائز طریقے سے کمائے وہ تو ویسے ہی غلط ہے، جائز طریقے سے بھی کما لے پھر بھی وہ اللہ کا رہتا ہے، اللہ کا مال ہوتا ہے، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے انسان اس کو آگے تقسیم کرے، آگے بانٹے۔ لیکن یہ اتنے بڑے بخیل ہیں، یہ لوگوں کا بھلا کیسے کریں؟ یہ خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا ہوتا ہے یہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ چھپانے سے کیا مراد ہے؟ اسے آگے تقسیم نہیں کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو ایسے کفار کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ اس کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہی ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی، اپنے اقتدار، اپنے اختیارات پہ بھی بخل کرتے ہیں، اس سے بھی کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتے، اپنے مال و دولت سے، اپنی صلاحیتوں سے بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، جو اللہ نے فضل کیا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اچھا، خرچ نہیں کرتے،
اگر کبھی خرچ کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اس سے مقصود بھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس سے مقصود لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مقصود بھی اپنی ٹور ہوتی ہے، اپنا فخر اور غرور ہوتا ہے، اپنا شملہ ہوتا ہے، اپنا نام ہوتا ہے، میں لوگوں میں سخی نظر آؤں۔ کام کریں گے کوئی نہیں، دل ان کا یہ ہوگا کہ جی لوگ میری من کی تعریفیں کریں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، پسند کرتے ہیں کہ ان باتوں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی نہیں ہے۔ خرچ تھوڑا کریں گے لیکن اس کی ویڈیو ایسے بنوائیں گے جیسے ان سے بڑا غریبوں کا ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرتے ہوئے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ آخرت کے دن پر۔ تو بخل کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اللہ نے جو فضل کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو اپنے تک محدود کر کے رکھنا، یا پھر اگر لوگوں کو دینا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ دینا۔ تو یہ دو اتنے بڑے جرم ہیں کہ اللہ نے ایک تو ان کو کفار کا عمل بتایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور پھر اللہ نے اسے شیطانی عمل بتایا ہے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو شخص کے ہو جائے شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی شیطان ساتھی بن جائے تب کوئی شخص بخل کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ نے جو فضل کیا اس کو چھپائے گا، اور اگر خرچ کرے گا بھی تو دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا۔ تو یہ اصل میں اس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ حکم دیتا ہے کہ انسان خرچ نہ کرے۔ شیطان انسان کو بہت غلاتا رہتا ہے، اگر تم نے خرچ کیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ شیطان انسان کو فقر سے، غریبی سے، غربت سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، یا اگر خرچ کریں تو ریاکاری کے لیے خرچ کریں، تو اصل میں شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کو ساتھی بنایا ہے۔ اور جو شیطان کو ساتھی بنا لے، قرین ساتھی، دوست، اور جو شخص کے ہو شیطان اس کے لیے دوست، فساء قرینا، تو کتنا ہی برا وہ دوست ہے، کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، اور مسلمان جب خرچ کرتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، قیامت کے دن جنت جہنم ہے، اللہ کا غضب ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی بات کرتے ہوئے کہ یہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو بھی، وَيَتِيمًا، اور یتیم کو بھی، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو بھی، وہ کھانے کھلاتے ہیں، لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ کوئی انہوں نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، اس کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، فرمایا نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں، نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی احسان کر رہے ہیں تو تم ہم پہ جوابی کوئی احسان کرو، ہم تم سے جوابی احسان بھی نہیں چاہتے، جوابی احسان تو درکنار، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ ہی کہہ دو، تم ہمیں شکریہ ہی کہہ دو، ہم تمہارا تھینکس بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا ہی خوفناک اور ہولناک دن ہے۔ قیامت سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
جی شیطان کن لوگوں کا رفیق ہوتا ہے؟ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہی نہیں، خرچ کریں تو وہ دکھاوے کے لیے خرچ کریں. یعنی جو لوگ بھی شیطان کے باتوں میں آ جائیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، اور شیطان کے بہکاوے میں سے ایک بڑا بہکاوا یہ ہے کہ خرچ نہیں کرنا. تھوڑا مال ہے، زیادہ مال ہے، خرچ نہیں کرنا، فقیر ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر. اب ایک بندہ خرچ نہیں کرتا، میرے پاس پیسے کا، حالانکہ اللہ رسول کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قسمیں کھا کھا کر فرمایا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، صدقوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، الٹا ہے. سود سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے، زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے. حالانکہ بات بالکل اس کے الٹا ہے. سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو تم سود پر مال دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑھ جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، وہ تو ختم ہوتا ہے. سود سے تو برکت ختم ہو جاتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم زکوٰۃ دو اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ اپنے مال کو کئی گنا کر لیتے ہیں. قرآن تو جگہ جگہ وعدہ کرتا ہے. اللہ نے 2 فرشتے اتارتے ہیں ہر روز، 2 فرشتے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا. اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے اتنا ہی عطا کر. ثواب الگ، اتنا ہی دوبارہ مل جانا ہے، اس سے زیادہ مل جانا ہے. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا. اے اللہ مال روکنے والے کا مال تباہ کر دے. صبح سے شام تک 2 فرشتوں کا ایک ہی کام ہے بس. ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے خرچ کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اس نے خرچ کیا اس کو اتنا اس سے زیادہ عطا کر، دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال روک رہا ہے، بخل کر رہا ہے، اس کا مال تباہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. لیکن ہم اللہ اور رسول کے وعدوں کی بجائے ہم شیطان کے وعدوں پر، ہمیں والعیاذ باللہ شیطان ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، تو پھر یہی شیطان کو دوست بنانا ہے. یہ بخل کی صورت میں ہو یا دیگر جو شیطان کے وسوسے اور شیطان کی دیگر باتیں، کفر و شرک، نافرمانی اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور کیا تھا ان کو اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور وہ اگر خرچ کر لیتے اس سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، اگر یہ لوگ جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا اگر یہ اس سے خرچ کر لیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ ان کا کچھ بگڑ تو نہ جاتا، ان کا تو دنیا آخرت کا فائدہ ہو جاتا، ان کی دنیا آخرت سنور جاتی. ایمان لانے سے اور خرچ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوتا؟ انسان غور کرے تو ایمان لانے سے، خرچ کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوتا. اصل میں بس یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ فوری لگتا ہے کہ نقصان ہوگا، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ. جو کسی شے کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اللہ اسے اس کا عوض عطا کرے گا ضرور. ایک بندہ کہتا ہے میں دین پر عمل کروں گا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑیں گی، میں دین پر عمل کروں گا مجھے خرچ کرنا پڑے گا، میرا مال کم ہو جائے گا. انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا اسے دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا، آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا. وقتی طور پر آزمائش کے لیے انسان کو لگے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، ایک دفعہ مال کم تو ہوتا ہے، لیکن پھر کیسے کیسے اللہ مال پورا کرتے ہیں، پھر کیسے اللہ اپنا وعدے پورا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ کس انداز سے اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتے ہیں، کتنے جذبے کے ساتھ، کہ انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے، کیا ان کا بگڑ جاتا اگر یہ خرچ کر لیتے اس سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے. اللہ نے ان سے ان کی کوئی چیز مانگی نہیں، اللہ تو اپنی ہی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کہتے ہیں اس میں سے سارا نہیں مانگا، اس میں سے کچھ خرچ کر دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. کیا تھا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ اور آخرت پر، کیا تھا اگر یہ خرچ کرتے اس سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے.
جب کسی کو کہتے ہیں ٹائم تھوڑا سا بتا دو، وہ کہتے ہیں یہی تو ٹائم اب کمانے کا ہے، 2-3 گھنٹے ادھر لگ گئے تو نقصان ہی ہے. بس یہی شیطان کے وسوسے ہیں نا. یہ جو فوری فائدہ ہے نا، اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ فوری ہمیں نقصان ہوگا، اور کئی دفعہ فوری ہمیں وہ نقصان ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا دیکھیے خرچ کرنے کی بات ہے، خرچ انسان کے پاس 1000 ہے، انسان اس میں سے جو ہے نا وہ 500 خرچ کر دیتا ہے، تو 500 خرچ کرنے سے اس کے پیسے کم تو ہوں گے فوری، لیکن انسان کو پتہ نہیں کہ وہ پورے کیسے ہوں گے. اور انسان آخرت میں تو ہوں گے، دنیا میں کیسے پورے ہوں گے. اور انسان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ 5000 میں سے 500 خرچ کرتا ہے تو اس بچے ہوئے 500 سے وہ کتنے ایسے کام کر لے گا جو ممکن ہے اگر 500 خرچ نہ کرے 1000 روپے سے وہ اتنے کام نہ کر سکے، کیونکہ برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. میں کہتا ہوں ایک بندے کی لگی بندی آمدن ہے، تھوڑی آمدن والوں کا بعض دفعہ اچھا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ لاکھوں کمانے والوں کا اچھا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. کبھی یہ بیماری، کبھی یہ بیماری، بیماریوں پر اتنے اٹھ رہے ہیں، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں کاروبار کے اندر گھاٹا ہو گیا. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کا سسٹم، کوئی اللہ کا نظام، کوئی اللہ کے فیصلے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے فیصلوں کے پیچھے یہ ہمارے اعمال ہی تو ہیں. دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اصل میں فوری ہمیں بس لگ رہا ہوتا ہے کہ کمی ہو رہی ہے. یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو دیکھیں، نماز جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے. نماز کتنا بڑا عمل ہے. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. نماز سے انسان پاس ہو گیا تو باقی چیزوں سے بھی پاس ہو جائے گا. تو جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں. اور مرتے وقت جو انسان تمنا کرے گا وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں خرچ کر لیتا. مرتے وقت انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ خرچ کرنے کا کتنا فائدہ ہے. ایک انسان تمنا کرے گا جب کسی کی موت آئے گی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیک ہو جاؤں. تو دیکھیے انسان کو مرنے سے پہلے پتہ لگ جائے گا، جان نکلنے سے پہلے کہ صدقہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن زندگی کے اندر انسان کو احساس نہیں ہوتا. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جب جوڑتے ہیں انسان کو، ہم دیکھیں قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے گی نا. قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. یہ سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس سے کہ اللہ نے جس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مال انسان کو ملتا ہے وہ انسان کا نہیں ہوتا، وہ انسان وقتی طور پر اس مال کے اوپر انسان کا اختیار ہوتا ہے. کسی کے پاس مال آتا ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو مال وہ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے. تو وقتی آنی جانی چیز ہے نا. کوئی اربوں کا مالک ہے تو وہ اربوں کھا تو نہیں جائے گا نا، استعمال تو نہیں کر لے گا، چھوڑ جائے گا دوسروں کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر ایمان لے اور خرچ کرو اس سے کہ جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے تمہیں وقتی جانشین بنایا ہے اس کا. پھر اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے خرچ کیا، لهم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ایمان اور انفاق بہت بڑے عمل ہے. تو آیت نمبر 8 میں فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاتے، 8 9. اور آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا، تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ کیسے اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ غریبوں پر خرچ کرو، کمزوروں پر خرچ کرو. اللہ اپنے خزانوں سے نہیں دے سکتے. اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، زمین و آسمان کی میراث اللہ کے پاس ہے. یہ تو تمہارے درجات اللہ نے بلند کرنے ہیں، تمہیں اللہ نے درجات دینے ہیں، تمہیں اللہ نے نیکیاں دینی ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم خرچ کرو تاکہ اس کا تمہیں ثواب ہو. تو تمہیں کیا ہو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟
پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یعنی اللہ کے راستے میں انفاق کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت بڑھانے کے لیے فرمایا تو میں کسی انسان کو نہیں دے رہے، اللہ کو قرض دے رہے۔ دنیا میں جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں ان کو کوئی احسان کیا جائے، ان پر ان کو کوئی قرض دیا جائے، وہ قرض لازماً پورا کرتے ہیں۔ کچھ بدطینت لوگ ہوتے ہیں وہ کھا پی جاتے ہیں، جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی انہیں قرض دے، وہ زیادہ قرض واپس کرتے ہیں، وہ بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کی بات ہے۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ جب اللہ کو کوئی قرض دے رہا ہے تو اللہ ارحم الراحمین، اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ وللہ المثل الاعلی، اللہ پھر جب اس کو واپس کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے واپس کریں گے خود ہی تصور کر لیں۔ تو بہرحال یہ جو مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور مال خرچ نہ کرنا یا مال خرچ کرنا تو ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرنا یہ تو سراسر شیطانی عمل ہے، اللہ معاف کرے، والعیاذ باللہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، ہر آنکھوں سے اشارے کرنے والوں کے لیے، وہ شخص جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے لمبی زندگی عطا کرے گا۔ مال تو کسی کو لمبی زندگی عطا نہیں کرتا، زندگی اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تھا انہیں اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر، وانفقوا، یہ خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، اس سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کے ساتھ جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ذرہ برابر بھی۔ اللہ کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر زیادتی نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اگر کسی کو سزا ملے گی، اللہ کیا ظلم نہیں ہوگا، انسان کے اپنے اعمال کی سزا ہوگی، کفر کی سزا ہوگی، ایمان نہ لانے کی سزا ہوگی، بخل کرنے کی سزا ہوگی، ریاکاری کرنے کی سزا ہوگی، ان اعمال کی سزا ہوگی جن اعمال کے بارے میں اللہ نے دنیا میں ہمیں خبردار کر دی ہے۔ سزائیں بڑی سخت ہیں، اللہ نے پہلے بتا دی ہے کہ بڑی سخت سزا ہے۔ پھر اگر سزا ملی دنیا میں یا آخرت میں تو ظلم نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، اللہ نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ نے واضح کر دی ہے، کوئی پڑھے نہ تو اس کا قصور ہے۔ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو کوئی نیکی، يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ عطا کرتے ہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ کوئی گناہ ہو، اللہ گناہ سے زیادہ سزا کبھی بھی نہیں دیتے، کبھی گناہ سے زیادہ سزا نہیں ہوگی۔ گناہ کی سزا یا تو اللہ گناہ ویسے معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں اگر شرک نہ ہو تو، اور اگر اللہ سزا دیں گناہ کی تو اتنی سزا جتنا گناہ ہے۔ مثلا اگر تعداد میں بات کریں، اصل میں ہم گناہوں کو صحیح شمار بھی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں کون سا گناہ کتنا بڑا ہے، کون سا کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن و حدیث میں واضح کیا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، کون سا گناہ کتنا بڑا، کون سا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اگر ہم گن کر شمار کریں، اگر ایک انسان ایک گناہ کرے گا اس کو اس کے بدلے میں ایک سزا ملے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ جو نیکی کرے تو 10 گنا ثواب، جو برائی کرے اس کے برابر اس کو گناہ ملے گا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، اس کے برابر کی سزا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کسی پر، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ لیکن جب بات نیکی کی آتی ہے، نیکی میں پھر برابری نہیں ہوتی، نیکی میں صرف انصاف نہیں ہوتا، برابری نہیں ہوتی، نیکی میں پھر احسان ہوتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہو، ضعف کہتے ہیں کئی گنا بڑھانے کو، اگر نیکی ہو تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کئی گنا سے مراد کتنا؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، کتنا ہمیں نہیں معلوم۔ 10 گنا کا ذکر تو قرآن میں ہے جگہ جگہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا 10 گنا،
اذان کہنی ہے آپ، اذان کہہ دو. جو نیکی کرے تو 10 گنا کا ثواب ہے کم از کم، لیکن 10 گنا بھی یہ طے نہیں ہے، اس 10 گنا سے زیادہ بھی مل سکتا ہے اخلاص کے مطابق. 700 گنا کا ذکر بھی قرآن میں ہے. خرچ کرنے پر، خاص طور پہ خرچ کرنے کی بات ہی ہو رہی ہے. خرچ کرنے پر مثل الذین ينفقون اموالهم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ایک دانہ 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. 700 گنا کا ثواب ہو گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں. تو نیکی کرنے پر تو اس کا اجر ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، گناہ کرنے پر زیادتی کبھی نہیں ہوگی، کسی کو اس گناہ سے زیادہ سزا نہیں ملے گی. اللہ تو کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. تو اللہ ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کرتے. اللہ ظلم نہیں کرتے، لوگ تو اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ اگر بدلہ دے، یا تو اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ بدلہ دے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت سے گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ بدلہ دیں تو اللہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتے. اور اگر نیکی ہو تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور اپنے پاس سے اضافہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب انسان کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے خرچ کرنے کی بات آئی ہے، خرچ کرنے کی نیکی ہو یا دیگر نیکیاں ہوں، خرچ کرنے کی بات ہے. اگر کہ ایک انسان بعض دفعہ کھجور کا کوئی ٹکڑا وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے بحسن خوبی اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ اسے ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے، پہاڑوں کے برابر. یہ جو صدقہ خیرات ہے، نیکی ہے، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کو فائدہ دینا. خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخشے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے. یہ جو صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ موت کے وقت تکلیفوں سے، قبر کی آزمائشوں سے اور آخرت کی مشکلات سے نجات دینے والی چیز صدقہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے نیچے ہوگا، اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. وہ 7 لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک خرچ کرنے والا بھی ہے. ایک بندہ ایسے خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. بہرحال یہ خرچ کرنے کی نیکی ہو یا کوئی اور نیکی ہو، خلوص کے مطابق، اخلاص کے مطابق وہ نیکی بہت بڑھ جاتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیسے ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو عَلَى هَؤُلَاءِ ان لوگوں پر شہیدہ گواہ. کیسے ہوگا یعنی اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ. یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن کا تصور کریں، کیسا وہ دن ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ اللہ مقرر کریں گے. کون ہوگا ہر امت کا گواہ؟ اس کا رسول. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس طرح ہر امت پر ایک گواہ ہوگا اس کا رسول، اسی طرح ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ. ان لوگوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ہر امت پہ ہم گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کی امت پر ہم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے گواہی دینے کا، جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کریں گے. یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ کسی کی گواہی مانی جائے، کسی کی گواہی قبول کی جائے، کسی کو گواہی کے قابل سمجھا جائے. خاص طور پر اس دن جو بڑا مشکل دن ہے، جس دن جو ہے وہ اللہ بڑے غضب میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوں گے، اور اس دن کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. لیکن اگر اللہ اس دن کسی کو گواہ بنائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. گویا کہ اللہ اس کو گواہی کے قابل سمجھ رہے ہیں. تو ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، یعنی اس کا رسول،
اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ہم تو آپ سے سننا سعادت سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل کر رہا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور کا قرآن سنوں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. تو میں پڑھتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، حتیٰ کہ جب میں یہاں پہنچا اس آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس 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 کرو. تو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ ڈوب کر قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی توجہ نہیں تھی. کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، تو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی. یہ آیات اور یہ آخرت کی باتیں اور یہ عظمت اور یہ مقام جو اللہ نے دیا، تو قرآن سن کر قرآن پہ غور کرنا چاہیے. قرآن سن کر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن سن کر دل دہل جاتے ہیں، اور قرآن سن کر جو نیک لوگ ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا اللہ سے ڈر، ان کا خوف اللہ سے مزید بڑھ جاتا ہے. اذا یتلا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے لوگ جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی، اذا یتلا علیہم، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کو بل سجدے میں گر جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. یبکون، روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قیامت کا، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ گواہ مقرر کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قوم نوح سے کہ تم پر رسول آئے تھے تو تم نے رسول کی بات کیوں نہیں مانی؟ پیچھے تو قوم نوح کیا کہے گی؟ قوم نوح کہے گی کہ ہم پر تو رسول آئے ہی نہیں. انکار کر دیں گے قیامت کے دن. سمجھیں گے کہ انکار کرنے سے شاید ہمیں نجات مل جائے. دنیا میں انسان جھوٹ بولتا ہے، بعض دفعہ وقتی طور پر انسان کو تھوڑی ڈھیل مل جاتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو وہ سمجھیں گے کہ شاید آخرت میں بھی جھوٹ بولنے سے ہمیں ڈھیل مل جائے. وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو کھڑا کر دیں گے، اس امت کے نبی کو کھڑا کریں گے، اس نبی سے گواہی مانگیں گے. وہ نبی گواہی دے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تو ان لوگوں کو واعظ کیا تھا، میں نے تو ان لوگوں کو نصیحت کی تھی، آپ کا پیغام پہنچایا تھا. قوم کہے گی نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اللہ کہیں گے پھر گواہ، چلو حضرت نوح کے علاوہ کوئی اور گواہ. تو پھر اس امت کو، آخری امت کو، یہ اس امت کی فضیلت ہے، اسے پھر پچھلی امتوں پر گواہ بنایا جائے گا. جب یہ امت گواہی دے گی پچھلی امتوں پر، حضرت نوح پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے، اور یہ امت گواہی دے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں کیسے پتہ لگا؟ یہ تو قوم نوح کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو یہ گواہی بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 143. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. امتاً وسطاً کا عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں درمیانی امت. ویسے درمیانی چیز بھی بہترین ہوتی ہے، وسط کا ایک معنی بہترین بھی ہوتا ہے. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی یہ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سے افضل امت ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یعنی ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ ہے، اور اگر وہ امت انکار کرے اپنے نبی کا تو پھر کون گواہ ہے؟ پھر یہ آخری امت پچھلی امتوں پر گواہ ہے. تم اے امت محمدیہ، تم گواہ ہو لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سب پر گواہ ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ اعزاز ان لوگوں کا ہے جو قرآن پڑھیں، اللہ رسول کی بات سنیں، اور اللہ اور رسول کی بات
پر یقین کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی. تو ہر امت میں ایک گواہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور اگر پچھلی امتیں انکار کریں گی، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، تو قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ پچھلی تمام امتوں پر وہ گواہی دے گی. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89. اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، انہی میں سے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو گواہ بنا دیں گے ان لوگوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں گواہی سے مراد، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہر امت میں گواہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں گواہی کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ موجود ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا جو موجود نہ ہو تو وہ بھی گواہی دے. وہ کہتے ہیں گواہ ہونے کے لیے آپ کی موجودگی ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ حاضر ناظر تھے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، اور اپنے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک وہ حاضر ناظر ہے. وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں تو گواہی دیں گے. وہ شہید کا معنی گواہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گواہی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. وہ کہتے ہیں شاہد سے مراد جو ہے وہ حاضر ناظر ہے. حالانکہ شہید ہو یا شاہد ہو، اس کا مطلب گواہی دینا ہے. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی جگہ موجود ہو تب ہی گواہی دے. اگر مجھے کوئی بات بالیقین پتہ لگ جائے میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. اگر کوئی آپ سے کوئی بندہ کسی سے گواہی مانگے اللہ کے وجود پر، کیا ہم اللہ کے وجود پر گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا. اگر کوئی ہم سے اللہ جنت جہنم کے اوپر گواہی مانگے تو ہم جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو گواہی دینے کے لیے موجودگی ضروری نہیں ہے. تو یہاں گواہی دینا مراد ہے، یہاں حاضر ناظر ہونا مراد نہیں ہے. اگر حاضر ناظر مراد لیا جائے وہ تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد للہ رب العالمین.